ہماری اور آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ بنیادی طور سے ہمیں یہ بات جاننا چاہیے کہ قیامت کے دن کی جو کامیابی ہے وہ دو باتوں میں منحصر ہے، ایک حقوق اللہ، دوسرے حقوق العباد۔ حقوق العباد پر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے۔ حقوق اللہ کا جو معاملہ ہے اس کا سب سے گہرا تعلق 5 وقتہ نمازوں اور قرآن کی تلاوت سے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا چاہتا ہے تو اس کو اللہ کی عبادت سے جڑنا ہوگا اور اللہ کی کتاب سے بھی جڑنا ہوگا۔ ابھی انشاءاللہ بات آئے گی کہ تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور تمام آسمانی کتابوں میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین کتاب قرآن مجید ہے۔ آج ہم اور آپ اپنی کامیابی کے الگ الگ راستے تلاش کرتے ہیں، جبکہ ہماری کامیابی قرآن سے جڑنے اور عمل کرنے، اس کی تبلیغ کرنے میں۔ قرآن سے ہمارا تعلق کس قدر کمزور ہے۔ میں نے یہ موضوع جو رکھا ہے اس کے ساتھ 5 وقتہ نمازیں بھی جڑی ہوئی ہے، کیونکہ جو نماز پڑھے گا اسی کو قرآن کی توفیق ہوگی، جو نماز قائم کرنے والا بندہ ہوگا اسی کو موقع ملے گا کہ قرآن کی تلاوت کرے، کیونکہ نمازیں فرض ہیں۔ تو اللہ سے تعلق بنانے کے لیے 2 اہم ترین چیزیں ہیں۔ نمبر 1 5 وقتہ نمازوں کو قائم کرنا، اس کے ساتھ نافل کا اہتمام کرنا۔ نمبر 2 اللہ کے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لینا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نماز اور قرآن کے تعلق کے ساتھ نمازوں کی پابندی، قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی ضروری ہے، ورنہ آدمی صبح و شام قرآن پڑھے اور لوگوں کے عزت و ناموس پہ حملہ کرے، ماں باپ کو ستائے، عورت ہے تو شوہر کو ستائے۔ حقوق العباد کی ادائیگی بھی ضروری ہے، ورنہ بہت سارے لوگوں کو شیطان اس دھوکے میں ڈال دیتا ہے، ارے آپ تو نماز پڑھتے ہیں، آپ تہجد پڑھتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کچھ بھی کرو کسی کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بنیادی طور سے 2 باتیں یاد رکھیں۔ مردوں کے تعلق سے سب سے اہم معاملہ والدین کا ہے، خواتین بھی شریک ہیں، وہ بھی آپ بات غور سے سنیں۔ مردوں کے تعلق سے سب سے اہم معاملہ کس کا ہے؟ والدین کا ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن بہت پڑھتا ہے، نماز بہت پڑھتا ہے، تہجد بہت پڑھتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، لیکن والدین کو ستاتا ہے، اس کی نمازیں اسے کام نہیں دیں گی، اس کی تلاوت اسے کام نہیں آئے گی، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت بھیجی ہے جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ